ایک چیز اور عرض کر دوں، حالانکہ اب وقت نہیں رہا. آپ حضرات کو اکثر اب ہر روز جمعہ واٹس ایپ پر اور اس پر آتے ہوں گے میسیجز، پیغامات کہ آج جمعہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے گا. اور بعض موقعوں پہ یہ لکھا ہوا آتا ہے پیغام کہ آخری زمانے کے فتنوں سے بچنا ہو، آخری زمانے کے فتنوں سے بچنا ہو تو سورہ کہف پڑھیے. آخری زمانے کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے، سفیانی کے فتنے سے بچنا ہو. اور یہ تمام مسلمانوں میں تصور ہے، کوئی ایک ہمارے یہاں نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث سے بھی استفادہ کیا گیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ آخری زمانے کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے، سفیانی کے فتنے سے اگر تمہیں بچنا ہو تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیا کرو. بعض روایتوں میں کہ آخری 10 آیتیں پڑھ لیا کرو سورہ کہف کی. اچھا، جب آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے سورہ کہف اتنا مؤثر ہے تو مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ختم نبوت کے بعد جتنا زمانہ ہے سب آخری ہی زمانہ تو ہے. اس لیے قیامت تک کے لیے امام حسین یہ نسخہ دے گئے کہ اگر فتنوں سے بچنا ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو. اور خدا کی قسم، روایت کہ راوی درست ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم، آقا حسین کی شان تلاوت اتنی معتبر ہے، اتنی مستند ہے، اتنی حقیقت بدامہ ہے کہ پھر میرے لیے تو یہ تلاوت، یہ شان تلاوت درایت کا درجہ رکھتی ہے. تو روایت ہو بھی یا نہ ہو، اس درایت کی روشنی میں ہمارے لیے ایک دستور العمل ہے کہ ہم سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کر کے آخری زمانے کے فتنوں سے بچیں. یہ بھی ایک راز ہے، یہ بھی ایک سر ہے، اسرار تلاوت سر مبارک حسین. کیا کیا اسرار ہیں. تیسرا ایک ظریف سا نکتہ ہے، اگرچہ بہت دقیق ہے اور بہت اہم ہے اور شاید اہم ترین نکتوں میں سے ہے اس ضمن میں، بس تیزی سے وہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں معال مجلس کی طرف. یہ خاص یہ آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس آیت میں جو انداز ہے، اب بالکل وقت نہیں ہے کہ میں تجزیہ و تحلیل کر کے اس اسلوب میں گزارش کروں جو اس آیت کا حق ہے یا جو اس فقیر کا کم از کم اسلوب ہے، گفتگو ہے. اولاً تو آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ام، ادات استفہام سے، سوال کا انداز ہے. یہ جو اسٹائل ہے، جو اسلوب ہے ادبی اعتبار سے، وہ ہے سوال کا اسلوب. خود سوال کا اسلوب بھی بیدار کنندہ ہوتا ہے. سوال کرنا انسان کو بیدار کر دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا ہو، آپ کچھ بھی باتیں کر رہے ہوں، لیکن ایک بار اس کی طرف توجہ کر کے کوئی سوال کریں تو وہ ہمتاً بیدار ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا. تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی اسلوب استفہام میں ہے. ام حسبتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے. خود اس آیت کا اسلوب بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. ام حسبتا، کیا تم نے یہ شمار کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کیا. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم. اچھا، ام حسبتا میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلوب استفہام کا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے اہم، قابل توجہ، کہ صیغے میں مخاطب کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع کا نہیں. ام حسب تم نہیں کہا گیا، ام حسبتا، کیا تم سب نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ نہیں کہا گیا کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے. یعنی قیامت تک قرآن مجید کا ہر قاری جب بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا ایک خطاب اس کی خاص، اس کی ذات سے ہو رہا ہے. کیا تو نے یہ سمجھ رکھا. قیامت تک جتنے افراد ہیں، یعنی ایک اجتماعی مجموعی حیثیت سے خطاب نہیں ہے.
ہر متنفس، ہر فرد بشر، ہر آدمی کے لیے یہ سوال ہے، ام حسبتا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانی تھے؟ اب ایک بات عرض کروں، خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا، جب آیت کہے کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف اللہ کی عجیب ترین نشانی تھے، تو ذہن مجبور ہوگا تلاش کرنے پر، ارے اصحاب کہف کے علاوہ اور کون ہے جو اس سے زیادہ عظیم ہے؟ اور ہمارے ہاں مثلا اب بالکل بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ اردو کا کوئی شاعر ہو، کوئی صاحب جوش ملیح آبادی کے بہت عاشق ہوں، ہیں بہت سے ہیں، میں بھی ان کی قدر کرتا ہوں، بڑے شعراء میں تھے۔ بعض نقاد بہت بخیل ہوتے ہیں، وہ ایک دو تین کیا کرتے ہیں کہ جناب اردو میں 3 بڑے شاعر پیدا ہوئے اور 1 بڑا شاعر پیدا ہوا اور 2 ہی بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ نہیں، اردو نے کم وقفے میں بہت سے بڑے شاعر پیدا کیے۔ اردو زبان کا دامن غنی ہے، ایک زاویے سے تو جوش صاحب بڑے شاعر تھے، لیکن میں کسی اردو کے طالب علم سے کہوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس جوش ہی بڑے تھے؟ اب جیسے ہی میں کہوں گا کہ تم نے سمجھ لیا کہ بس جوش بڑے تھے، اس کا ذہن تلاش کرے گا کہ بھئی اور کون بڑا شاعر تھا۔ یہ فطری بات ہے نا، اس سوال کا پہلا اثر یہی مرتب ہونا ہے کہ بھئی کیا جوش سب سے بڑے شاعر تھے؟ اب وہ فوراً سوچے گا نہیں، جوش تو نہیں تھے، انیس بھی تھے، دبیر بھی تھے، غالب بھی تھے، میر بھی تھے۔ اب ایک فہرست سامنے آ جائے گی۔ پروردگار قیامت تک آنے والے قرآن کے ہر قاری سے کہہ رہا ہے، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جیسے ہی یہ آیت سامنے آئے گی، ذہن تلاش کرے گا، جستجو ہوگی، اللہ کی اور کون سی عجیب نشانی ہے، اللہ کی اور کون سی عظیم نشانی ہے جو اصحاب کہف و رقیم سے زیادہ افضل ہے؟ ایک ہی آواز آئے گی، ان قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم۔ قیامت تک آنے والے ہر قاری قرآن کو قرآن اس آیت کے ذریعے حسین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بس گفتگو روک دی میں نے، وقت تمام ہو گیا۔ یہ قرآن ہے جو آپ سے چاہتا ہے کہ آپ معرفت حسین پیدا کریں، یہ قرآن ہے جو چاہتا ہے کہ آپ معرفت حسین حاصل کریں۔